اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم کیا میں تم کو بتاؤں علی تجارت ایک ایسی تجارت تنجیکم جو تمہیں نجات دے من عذاب علیم دردناک عذاب سے تؤمنون باللہ تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم لڑو اللہ کے رستے میں باموالکم اپنے مال کے ساتھ وانفسکم اور اپنی جان کے ساتھ ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہیں ذنوبکم تمہارے گناہ ویدخلکم اور تمہیں داخل کرے گا جنات ایسے باغات میں تجری کہ بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ جگہ رہنے کے لیے فی جنات عدن ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں ذالک الفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے وأخرى اور دوسری ایک ایسی بات ہے تحبونہا جسے تم پسند کرتے ہو نصر من اللہ مدد اللہ کی طرف سے وفتح قریب اور نزدیکی فتح وبشر المؤمنین اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ تم بن جاؤ مددگار اللہ کے کما قال عیسی ابن مریم جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین اپنے ساتھیوں سے من انصاری الی اللہ کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف قال الحواریون تو حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں فآمنت طائفۃ تو ایمان لے آیا ایک گروہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے وکفرت طائفہ اور ایک جماعت نے انکار کر دیا فأیدنا الذین آمنوا تو ہم نے مدد کی تائید کی ایمان والوں کی علی عدوہم ان کے دشمنوں کے خلاف فاصبحوا ظاہرین تو وہ ہو گئے ان پر غلبہ پانے والے صدق اللہ العظیم سورہ صف آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک کی تفسیر اور ترجمہ ہے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس بھیجنے کو اور اللہ نے اپنے اس دین کو نور فرمایا کہ یہ دین اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک نور ہے ایک روشنی ہے جس سے تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کے اندر ایمان کو ایک تجارت سے تشبیہ دی کہ جیسے تجارت کے اندر انسان اپنی جان لگاتا ہے اپنا مال لگاتا ہے اپنا وقت لگاتا ہے اور اس کے بعد اسے کچھ نفع حاصل ہوتے ہیں اور کچھ نقصان حاصل ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اپنی جان اپنے مال اپنے وقت اللہ کو دے دو اور یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارے نہیں ہیں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے اگر اس تجارت کو کر لو گے اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم عذاب علیم سے تم بچ جاؤ گے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے تجارت کا سب سے پہلا اور نقد فائدہ کیا ہے کہ تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے اور وہ تجارت کیا ہے اس تجارت کے اجزاء ذکر کیے تجارت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس کے بعد وہ رسول ہی اس کے رسول پر ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے اور اس کے رسول کو بھی مانا جائے اگر کوئی انسان صرف رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے ایمان نامکمل ہے اگر اللہ کو مانے رسول کی نہ مانے ایمان نامکمل ہے تو فرمایا کہ پہلی شرط تؤمنون باللہ ورسولہ دونوں پر ایمان لانا کلمے کے دو اجزاء ذکر کیے ایمان لانا اللہ پر بھی ضروری اور اس کے رسول پر بھی اس کے بعد جو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا تھا
جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے اس کام کا پتہ چل جائے یا اس عمل کا پتہ چل جائے جس سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، تو فرمایا تھا کہ وہ جہاد ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا ایمان لانے کے بعد جو اللہ کو پسندیدہ کام کیا ہے وہ تو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد صرف لڑنے سے ہی نہیں بلکہ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال بھی خرچ کرو، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانیں بھی خرچ کر دو۔ تو یہ وہ تجارت ہے ایمان کے ساتھ اپنے جان اور اپنے مال لگانے کی کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر کہیں تم جانتے ہو۔ تو اس تجارت کا پہلا فائدہ بتایا کہ جب اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرو گے تو پہلا فائدہ کہ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں ایسے جنتوں، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ گھر ہوں گے۔ پاکیزہ گھر جیسے جنت کے صفات میں ہم نے پیچھے بھی تفسیر میں یہ بات پڑھی کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شور شرابہ نہیں ہوگا، بحث مباحثہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی مساکن کے ساتھ طیبہ، راحت و آرام والی جگہ ہوں گی۔ کوئی بات جو چھوٹی سے چھوٹی انسان کو ناگوار لگتی ہے وہ ناگوار نہیں ہوگی وہاں پر، بلکہ پرسکون جگہ ہوں گی۔ فی جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے والے باغات۔ دنیا کے گھر اگر بڑے بنا لیں تو بھی خوف ہے کہ چوریاں نہ ہو جائیں، ڈاکے نہ پڑ جائیں، اور بڑے سے بڑی عمارتوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں زمین پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پر کوئی خوف نہیں۔ ایسے گھر ہیں جن کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں، ایسے گھر ہیں جن کے اجڑ جانے کا ڈر نہیں۔ دنیا کا ہر عیش، دنیا کا ہر آرام، دنیا کی ہر خواہش، اس میں لمحاتی کچھ لمحوں کی خوشی ہے اور پھر ہمیشہ کے افسوس ہیں، نقصانات ہیں۔ کوئی غریب ہے تو اپنی غربت میں خوش نہیں، کوئی امیر ہے تو اپنی امیری میں خوش نہیں۔ تو یہاں پر سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے گھر ہیں مساکن طیبہ، پاکیزگی والے مسکن، فی جنات عدن، اور ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں 100 سال کی زندگی ہے تو بھی موت کا خوف ہے، 20 سال کی زندگی ہے تو بھی موت کا خوف ہے، اور ایک دن آ کے رہے گی۔ دنیا کو اللہ نے جہاں کہیں بھی ذکر کیا یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے رہنے والی دنیا ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ بالکل متاع قلیل، معمولی سا سامان ہے۔ اور فرمایا جس نے یہ تجارت کر لی اللہ کے ساتھ تو وہ ذالک الفوز العظیم، اصل میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو جنت تو مل جائے انسان کو، جہنم سے بچ جائے، اور یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان بہشت کا مہمان بن جائے، اللہ پر ایمان لے آنے کے بعد اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، فرمایا ذالک الفوز العظیم، اصل میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کہا یہ تو آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَأُخْرَى، ایک اور بھی دوسری ایسی نعمت ہے تحبونہا، جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، جو بہت ہی زیادہ تمہیں پسند ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور ہمیشہ اور قریبی فتح، دشمنوں پر غالب ہو جانا۔ تو اب اگر یہاں پر وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا کا مطلب ہم یوں لے لیں کہ اس کا مطلب دنیا کے بالمقابل یعنی آخرت ہے، کہ آخرت سے پہلے تمہیں ایسی فتوحات ملیں گی۔ تو اس میں تو قیامت کے قائم ہونے والے تمام اسلامی فتوحات شامل ہو جائیں گی، کہ قیامت آنے تک جتنی بھی مسلمانوں کو دنیا کے اندر فتوحات ملیں، یہ اس کے اندر یہ نصرت آ جائے گی۔ اور اگر ہم اس سے قریبی مطلب لیں، فتح قریب سے ہم بالکل قریبی معنی لیں، تو ان آیات کے بعد، ان صورت کے بعد جو سب سے پہلی فتح ہوئی تھی وہ خیبر کی فتح تھی، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ مطلب ہو گیا کہ دنیا میں آخرت کی تو نعمتیں ملیں گی بھی، جو انسان اللہ کے ساتھ یہ تجارت کر لے اس کی صرف آخرت نہیں سنورے گی بلکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ جیسے ہم کوئی بیمار کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اسے دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ دوائی آپ کے اندر سے بیماری کو ختم کرے گی تو آپ کا جسم باہر سے صحیح ہو جائے گا۔
تندرست ہو جائے گا، دکھے گی وہ آپ کی تندرستی آپ کے جسم پر نظر آئے گی۔ اسی طرح سے انسان کے حالات کی بہتری میں ضروری ہے پہلے اس کی آخرت سنورے گی، جب اس کی آخرت سنور جائے گی اس کی آخرت کے سنورنے کے اثرات اس کی دنیا میں نظر آئیں گے۔ تو کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں قریبی فتح ملنے والی ہے جو تمہیں پسند بھی ہے، وبشر المومنین، اور اس بات کی بشارت مومنین کو سنا دیجیے۔ پھر آگے ایمان والوں کو نصیحت کی گئی کہ تم ایسے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو جد و جہد کر رہا ہے اللہ کے دین کے لیے کسی بھی طریقے سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ مدد سے پاک ہیں، اللہ اپنے ہر کام میں خود مختار ہیں، آزاد ہیں، کسی کے پابند نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ لیکن اللہ کریم کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں، اور اگر اس کے بعد انسان کو جنتیں نہ ملیں، کچھ بھی نہ ملے، ایک یہی بشارت کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے ہمیشہ کے لیے تا قیامت۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ کون وہ لوگ ہیں جو دین کی مدد کے لیے تیار ہوں گے، تو ان کے کچھ حواری تھے جو تقریباً 12 لوگ تھے۔ ان 12 لوگوں نے کہا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ تو دین کی اشاعت میں دشمنوں کے خلاف وہ لوگ جو حواری کہلائے وہ مددگار بن گئے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ تم دین کے ایسے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے۔ تو صحابہ کرام نے اس حکم پر ایسی تعمیل کی کہ پچھلے امتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی اور قیامت تک کوئی ان کی مثال بن نہیں سکے گا، کہ عرب اور عجم کی دشمنیاں مول لے لی، اذیتیں سہی اپنی جانوں پر، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، لیکن اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح، اپنی کامیابی، دشمنوں پر ان کو غلبے، سب کچھ عطا فرما دیا، اور آخرتیں ان کی جنتوں سے بھرپور ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ جب حواریوں نے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے مدد کا وعدہ کر لیا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل میں کچھ گروہ بن گئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو عیسائیوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک نے کہا کہ وہ خود خدا تھے اس لیے اپنی مرضی سے آسمان پر چلے گئے۔ دوسرے گروہ نے کہا وہ خدا تو نہیں لیکن خدا کے بیٹے تھے۔ تیسری فرقے نے یہ بات کہی کہ نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی سے آسمان پر اٹھایا، تو یہ لوگ صحیح مومن بن گئے۔ اب ان تینوں فرقوں کے ساتھ اپنی اپنی مرضی کے عوام لگ گئے۔ ایک فرقہ ان لوگوں میں چلا گیا جو خدا کہنے لگے، کچھ عوام ان کے ساتھ مل گئی جو خدا کا بیٹا کہنے لگے، کچھ عوام ان لوگوں کے ساتھ لگ گئی جو اللہ کے رسول اور بندے مانتے رہے۔ تو آپس میں نوبت قتل و قتال کی آ گئی، اور جو دونوں کافر فرقے تھے وہ ان مومنین پر غالب آ گئے اور ان کو اذیتیں وغیرہ دیتے، ان کو تکلیفات دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے دلائل کے لحاظ سے یہ مومن فرقہ ان باقی دونوں پر فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ کیا ہو گئے، غالب آ گئے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 2 فرقے بنے۔ ایک نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے تو وہ مشرک ہو گئے، دوسرے صحیح دین پر قائم رہے۔ اب یہ جو آپس میں دونوں گروہ لڑے، مشرک اور کافر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان مومنین کو ان مشرکین پر غلبہ دے دیا۔ تو بہرحال جو بھی مطلب لیا جائے، مطلب یہی ہے اللہ نے ایمان والوں ہی کی مدد کی، اور یہ بات ایمان والوں کے لیے بہت تسلی بخش ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم کفر سے ڈرتے ہیں، ہم کافروں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کی مدد کا ہے۔ ایمان والوں کی مدد اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ بات لازم ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان میں قتال کا یا جہاد کا حکم نہیں تھا کہ وہ لوگ جہاد کرتے۔
تو پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جنگ کرنے کی ابتدا کافروں کی طرف سے ہوئی ہوگی اور انہوں نے بدلے میں جنگ کی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو پھر بعد میں فتح مل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ کریم یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھا دے، جب بھی کوئی مومن اللہ کے لیے ڈٹے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان ہو کر اللہ کے حق کے لیے کھڑا ہو جائے، کہ اللہ کا دین نہ مٹے، اللہ کا قرآن نہ مٹے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات نہ مٹیں۔ جب ایک انسان اتنی بڑی سوچ لے کے کھڑا ہوگا تو کیا وہ رب ہماری مدد نہیں کریں گے؟ وہ یقیناً ہماری مدد کریں گے۔ اللہ کریم یہ حقیقتیں ہم پر واضح کر دیں اور ان حقیقتوں کے مطابق ہمیں زندگی جینے والا بنا دیں۔ یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے، یہ دنیا کے جن کام اور کاروبار میں ہم مصروف ہیں، اللہ اس کی حقیقت ہم پر واضح کر دیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک انسان کا گھر ہے، اگر اس میں 50 بھی کمرے ہیں تب بھی وہ ایک ہی کمرہ سونے کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر اس کے گھر میں طرح طرح کے ڈنر سیٹ ہیں، طرح طرح کے برتن ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، تب بھی وہ ایک وقت میں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائے گا، ایک ہی بستر پر سوئے گا، ایک ہی کرسی پر بیٹھ پائے گا۔ بیک وقت وہ اپنی ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ ہم پر یہ بات ہمیں سمجھا دیں اپنے رحم و کرم سے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ضرورت ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اپنا تن، من، مال، دولت، اسباب، وقت سب کچھ اللہ کو دے دیا جائے اور پھر اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ کریم یہ کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرما دیں اور ہمیں اپنے حفظ و امن میں تا قیامت ایمان کی دولت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں اور ہمیں ایمان ہی والی موت اپنی رضا کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔